بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گہور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے ہدایت کر دی ہے کہ عمران خان کو اسی کی زبان میں یعنی منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ویسے تو بدتمیزی کی زبان اختیار کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جیہو جا منہ اوہو جی چپیڑلا پاجی پالیسی اپناؤ تاکہ یہ کینڈے میں آئے، یہ ذرا کسی لمٹس میں آئے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ گوش گزار کروں کہ سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ جیتنے کے بعد بھی پائن پیٹ رہے ہیں۔ یعنی ایک عجیب کریکٹر ہے سر۔ یا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو 20 میں سے 15 نشستیں جیت گیا ہے اور اس کی پارٹی بھنگڑے پا رہی ہے تو وہ بھائی وین پا رہا ہے کہ ہائے 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 الیکشن نہیں صحیح ہوا، الیکشن کمشنر بدلو۔ بابا آپ کی یعنی یہ ایک ایسا الیکشن ہوا ہے ہماری زندگی کے اندر، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں ظاہر ہے اپنی ہوش میں جو الیکشن دیکھے ہیں 1988 سے لے کر یہ 2022 تک کا جو یہ ضمنی الیکشن ہے، یہ واحد ضمنی الیکشن ہوا ہے جس کے اندر نہ ہارنے والے نے کوئی الزام لگایا نہ جیتنے والے نے کوئی الزام لگایا کہ جناب ریگنگ کی گئی، الیکشن کمیشن نے کسی دی سائیڈ لیتی، الیکشن کمیشن نے کسی دی سائیڈ نہیں لیتی۔ یہ واحد الیکشن ہوا ہے میری ہوش کے اندر جو میں نے الیکشن دیکھے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سنا ہے کہ سن 70 کے انتخابات جو ہیں بڑے فری اینڈ فیئر ہوئے تھے، باقی جتنے بھی ہوئے ہیں ان میں ہارنے والوں نے الزام ہی لگایا، لیکن یہ واحد الیکشن ہے جس میں ہارنے والا الزام نہیں لگا رہا، جیتنے والا رولا پائی جا رہا ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کریں، اور وہ تبدیل کیوں کریں؟ وہ اس لیے کریں کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کا پائن فیصلہ آنے والا ہے، اور اس فیصلے جب میں گلٹی ہوں تو میں پھنستا نہیں، بچتا ہی نہیں، ہر صورت اسی میں پھنس جاؤں گا۔ یہ معاملہ جو ہے نا وہ میری سمجھ میں کم از کم یہی آتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں نے بیٹھک کے پروگرام جو عمران شفقت صاحب کا ظاہر پروگرام ہوتا ہے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان کو آپ یعنی قبلائی خان جتنے اختیارات دے دیں، جیسا کہ ایک ظاہر ہے وہ چنگیز خان کا پوتا تھا، تو اتنے اختیارات دے دیں، پھر بھی یہ کہے گا کہ میں نے یہ سچا پیار نہیں ملا تھا۔ یہ اس طرح کے آدمی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو عادت نہیں ہے کام کرنے کی، گلاں کرن دی عادت ہے۔ گلاں بڑیاں کرا لو، جدی مرضی پت لوا لو، جس طرح کی مرضی ان سے باتیں کروا لیں، یہ باتیں کریں گے، کام نہیں کر سکتے۔ بابا تو 15 سیٹیں جیت گئے ہیں، مطلب اب آپ کی پنجاب کے اندر پوزیشن جو ہے بڑی سٹرونگ ہو گئی ہے۔ اب آپ کا وزیر اعلیٰ بننے کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ روشن ہیں، بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے اپنا ایک لوکی کہہ رہے کہ پرویز نہیں تھے، باقاعدہ طور سے مطلب مٹھائیاں کھا رہے ہیں بھائی، لوکی لے آلے آگے ان کو مٹھائیاں دے رہے ہیں، حالانکہ جس عمر میں ہیں انہیں نہیں کھانی چاہیے، اور پرویز علیہ صاحب ویسے کھاتے بھی نہیں ہیں، وہ تھوڑا سا بھی ظاہر ہے کوئی لے آئے تو چکنی پڑ جاتی ہے، ادروائز دے گھر دے بھاجی مطلب خوشیاں نہ حال چلے پے نے، اتنے دے ڈھول ڈھمکے ہو رہے، لیکن عمران خان دے بنی گل ہے جڑا نا وہ وین پئی جا رہے ہیں۔ اچھا کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں آپ نوٹ کریں کہ پہلے یہ قوم یوتھ سے خطاب کرتے ہوں یا پریس کانفرنس کرتے ہوں تو ویسٹ کوٹ نہیں ہوتی تھی، شلوار قمیض بھی نہیں سی ہوتی، ٹی شرٹ اور ٹراؤزر چاہ کے بھائی اندر تھی۔ ابھی سے یہ خود کو پرائم منسٹر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور پرائم منسٹر والا لک دینے کی کوشش کی انہوں نے۔ جناب ایک پاسے پاکستان کا جھنڈا لا لیا، ایک پاسے پی ٹی کا جھنڈا لا لیا، اور وچ جناب ویسٹ کوٹ کس کے بہ گیا بہو کہ جناب میں ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اس طرح کی تکبر والے انداز میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ ان کا سٹائل ایسا تھا کہ جیسے وہ پرائم منسٹر 2/3 میجورٹی سے بنے پڑے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک لیگل پوائنٹ بتانے لگا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، اور اس کو ہٹانے کا صرف ایک طریقہ کار موجود ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جائے، اور پھر اس پر پوری سماعت ہوگی، اور اس کے بعد جا کر وہ آگے بات چلے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے وہی سارا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ پہ ریزائن کر دیں۔ اب عمران خان جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب ان کو ہٹایا جائے۔ بھائی کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ حکومت اس کو نہیں ہٹا سکتی،
عدلیہ اس کو نہیں ہٹا سکتی. کوئی ریفرنس جائے گا, اس پر سماعت ہوگی, پھر اگلی گل ہوئے گی. اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. ہاں وہ خود استعفیٰ دے دیں وہ الگ بات ہے, اور عمران خان کو جو اس بات کا پتہ ہے اس لیے وہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں. حالانکہ استعفیٰ لینا بھی میرا خیال ہے عمران خان کا مطمع نظر یہ نہیں ہے. عمران خان کا مطمع نظر یہ ہے کہ چونکہ اب پھٹتے پہ ہے وہ جو کیا کہتے ہیں فیصلہ وہ آنے والا ہے, اور اس فیصلے میں انہیں پتہ ہے کہ یہ گلٹی ہیں, اور اس فیصلے میں اگر یہ گلٹی قرار پا گئے, ابھی تو ہم مطلب ظاہر ہے جو کیس کی سماعت ہوئی ہے اس سماعت کے حوالے سے صرف میں سنا کے جو باتیں ہیں وہ کر رہا ہوں نا, لیکن ایکچوئل لیگل فیصلہ تو وہ ہوگا جو چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ باقاعدہ اناؤنس کرے گا. تو اس وقت تک یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اتنا متنازع بنا دیں اپنی قوم یوتھ کے اندر کہ جناب یہ باقاعدہ طور پر یہ تو اب اگر عمران خان کو گلٹی قرار دیا جاتا ہے تو پھر لوگ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی الیکشن کمشنر تھے بالکل غلط آدمی ہیں, اور ساڈا لیڈر تو پہلے کہہ رہے تھی. یہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں میری ناقص رائے کے اندر اور جو میں نے شواہد جو وہاں پر پیش ہوئے ہیں اور جو رپورٹس آئی تھی اسکروٹنگ کمیٹی کی, ان کو پڑھنے کے بعد میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, میں پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ 62F1 کے تحت عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں, تا حیات نااہلی ہے اس کے اندر. یہ وہی شک ہے جس کے تحت میاں محمد نواز شریف صاحب کو مس ڈکلیریشن کے اوپر تا حیات نااہل کیا گیا تھا. یہ وہی شک ہے جس پر عمران خان دیڑانا پھنسیا پہ ہے. اب فرض کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ اگر جو ضمنی انتخاب ہوا ہے اس سے 3-4 روز پہلے آ جاتا تو پھر سر کیا رزلٹ ہوتا؟ پھر یہ رزلٹ ہر صورت نہ ہوتا, پھر یہ رزلٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا, پی ٹی آئی کے ووٹرز کا مورال گر جانا تھا. انہوں نے باہر نہیں سی نکلنا, نون لیگ والے نے نس کے پگڑے پاڑے شروع کر دینے سن اور انہوں نے باہر آ جانا تھا. اب چونکہ میری جو بات ہوئی ہے ظاہر ہے کہ ایک بڑے ہی اہم آدمی کے ساتھ, اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں اگر یہ فیصلہ پہلے آتا تو ظاہر رزلٹ ڈیفرنٹ ہونا تھا. چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے ضمنی انتخابات کے اوپر ہم انفلوئنس ہو سکتے ہیں یا ہم پر الزام آئے گا کہ ہم انفلوئنس کر رہے ہیں, تو لہٰذا یہ جب ضمنی الیکشن لنگ جائے اس کے بعد اس کا فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. اب وہ فیصلہ کسی روز بھی آ سکتا ہے, اور اس فیصلے کے نتیجے میں پھر عمران خان کی آگے ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے, وہاں پر ایک سین چلے گا, یعنی ایک لمبا پینڈا جڑا نا وہ عمران خان اس تو بعد پی جائے گا. اس سے پہلے عمران خان نے رولا پا کے اپنے آپ کو بچان دی, یعنی یہ پولیٹیکلی بچانے کی کوشش کی ہے. وہ ایک اس کا ایک فیصلہ جو بھی آئے گا اس کی ایک لیگل جو فارم ہوگی وہ تو عمران خان اس کی زد میں آئیں گے نہیں آئیں گے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن چونکہ انہوں نے خود کو پولیٹیکلی زندہ رکھنا ہے اس لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اچھا, اب میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی کی جو سی کی میٹنگ تھی کل وہ ہوئی ہے سر, اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان دے ہوتے آرٹیکل 6 لگایا جائے. اب پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے, مسلم لیگ, نون اور پیپلز پارٹی جو میجر شیئر ہولڈر ہے اس وقت وفاقی حکومت کے اندر, اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اب وہ مطالبہ جو کر رہے ہیں ظاہر ہے آج میٹنگ ہے, آصف زرداری صاحب لاہور پہنچ چکے ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی آ جائیں گے, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب ہوں گے, پھر بڑوں کی بیٹھک ہوگی اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی آن لائن ہوں گے, اور چیزیں جو ہیں وہ پھر ایک مکمل فیصلے کی صورت میں سامنے آئیں گی. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور زرداری صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے یہی سوچا ہے کہ جناب کوئی گل نہیں, پھر ٹھیک ہے ہم اپنی مدت پوری کریں گے اور عمران خان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, کسی صورت دیکھا جائے گا پھر جس لئے کوئی میرا مطلب ہے کہ بوتا رولا پائے گا پھر ویکھ لیں گے. میری جو بات ہوئی نون لیگ کے ایک اہم رہنما کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھائی جی نہ ساڑھے نہ لے نہ انہوں نہ لے, لیکن عمران خان جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے, پہلی بات تو یہ حکومت کا اختیار نہیں ہے, دوسری بات یہ کہ ہم اس کا مطالبہ کیوں مانیں, یہ تو اس کو تو آپ دو ایکسریے بھی دے دیں گے پھر بھی کہے گا جناب میں یہ مطمئن نہیں ہے, یہ تو سچا پیار لبدا پھردا ہے, ہم اس کو کہاں تک مطمئن کریں اور ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو مطمئن کرنے کی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ہرگز اس موڈ میں نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ رابطہ کیا جائے. البتہ اگر عمران خان ان کے ساتھ کو رابطہ بحال کریں تو اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن اس میں بھی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی مل جائیں,
پھر بھی چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا اس کو نہیں وہ ہٹا سکتی، وہ ایک آئینی ہوتا ہے۔ اور جو شخصیت یا جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ مطالبہ مان لیا گیا، کل نو کہے گا چیف جسٹس نو ریزائن کرو، پھر کہے گا جناب چیف آف آرمی اسٹاف نو ریزائن کرو، تو انہیں تے کام پھڑ لیا، لہذا ان کی یہ باتیں جو ہیں یہ تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اب میں آتا ہوں پنجاب حکومت کے بارے میں۔ دیکھیں پنجاب حکومت جو ہے اس وقت اگر فگرز دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے پاس 180 ووٹس ہیں، یعنی ان کی اتحادی ملا کر اور ان کے اپنے ملا کر 180 ووٹس ان کے پاس ہیں۔ ان کے مد مقابل ہے تحریک انصاف اور کیو لیگ، اور ان کے پاس ہیں 188 ووٹس۔ اب ٹوٹل ووٹ کتنے زیادہ ہیں دوسری سائڈ کے اوپر، یعنی 9 ووٹ زیادہ ہیں تحریک انصاف کے پاس۔ اب تحریک انصاف کا اگر سی ایم آنا ہے، جو کہ ظاہر ہے پرویز لائی ہے، 22 تاریخ کو الیکشن ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ووٹ انٹیکٹ رہیں۔ 63A کا جو تشریح آئی ہوئی ہے یا فیصلہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کے مطابق بات یہ ہے کہ جناب آپ اپنی پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ کاسٹ کریں گے بھی تو وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے۔ بڑا سخت فیصلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ رسک نہیں لے گا۔ لیکن یہ کہیں نہیں اس فیصلے میں لکھا ہوا کہ بندے نے کرونا ہو جائے تو وہ پھر بھی ڈی سیٹ ہو جائے گا، وہ نہیں آ سکے گا۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ پاکستان سے باہر ہو تو وہ پھر بھی ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جناب اگر وہ بندہ کہے جناب کہ میرے گھر کوئی مطلب ویاہ آ گیا کسی بال دا، یا میرے گھر کوئی چیلم آ گیا، یا میں کسی لاہور تو باہر کتنے مصروف ہوا میں نہیں آ سکتا، تو پھر بھی وہ ڈی سیٹ نہیں ہوگا۔ وہ صرف اس صورت میں ڈی سیٹ ہوگا اگر وہ دوسری سائڈ پہ ووٹ کرے گا، اور ووٹ وہ نہیں کرے گا۔ اب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے پہلے آپ سے کل کے ویلاگ میں یہ بات کی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی کی تھی، آج اس بات کو میں کنفرم کرنے جا رہا ہوں آپ کو کہ جناب مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں تحریک انصاف کے لوگ بھی اور مسلم لیگ کاف کے لوگ بھی۔ اب وہ یا تو پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ کرونا کرا سکتے ہیں، یا وہ بیمار ہو سکتے ہیں، ایمرجنسی کسی دے گردے پیڑ ہو سکتی بھائن، وہ ساری دیہڑی میں ہسپتال پیا رہے، یا بکھر دے وچ پیا رہے، یا کسی دوسرے شہر کے ہاسپٹل میں پڑا رہے، اس کے پاس رپورٹ بھی ہوگی، اس کے پاس سارا کچھ ہوگا۔ تو چیزیں جو ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہیں پرویز لائی کے لیے کہ جناب پرویز لائی جو ہے وہ ان کو مطلب کوئی سیدھی وزارت اعلیٰ انہوں نے نہیں ملن جا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بادشاہ ہیں سر، پاکستان کی جو پاور پولیٹکس ہے اس کو جتنی اچھے طریقے سے آصف زرداری صاحب سمجھتے ہیں، کوئی اور اس پاور پولیٹکس کو نہیں سمجھتا۔ یہ جو ہوتا ہے نا جوڑ توڑ کی سیاست، اس میں وہ بہت زیادہ ماہر ہیں۔ کاف لیگ کے ساتھ ان کے رابطے رہتے ہیں، اور کاف لیگ سے جن کے ساتھ ان کے رابطے رہتے ہیں وہ ہیں جناب یہ جو ہیں اپنا چودھری شجاعت صاحب۔ تو چودھری شجاعت صاحب کے ذریعے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ چودھری شجاعت چونکہ ان کے صدر ہیں، یعنی وہ اس کے کیا کہتے ہیں مسلم لیگ کاف کے، تو وہ یہ اجلاس بلا کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کرنا ہے۔ اگر وہ لوگ نہ بھی مانیں، فرض کریں وہ کہ نہیں جی نہیں اسی پرویز لائی نے ووٹ کرنا ہے، اسی نہیں حمزہ جانا، تو بھی اگر ان کا ایک سٹیٹمنٹ یا ایک ان کا وہ آ گیا اپنا خط آ گیا ڈپٹی اسپیکر کے نام، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے ظاہر ہے پولنگ کروانی ہے، اس کے نام وہ ایک خط آ گیا، تو ڈپٹی اسپیکر نے وہ 10 ووٹ تو کاؤنٹ نہیں کرنے کسی صورت بھی۔ انہوں نے کہا جناب چودھری شجاعت تہاڈا لیڈر ہے، صدر ہے، انہیں کہا تسی ادھر ووٹ پانا، تسی ادھر ووٹ پاتا ہے، تہاڈا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور اب آپ کا لیڈر جو مجھے بھیجے گا تو میں جناب آپ کو بھیج دوں گا اس کی طرف، الیکشن کمیشن کی طرف، کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اس فیصلے کے تحت۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے ذرائع کے مطابق باقاعدہ کتی چیکا پائے گا بھائی، یہ معذرت کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن پنجاب کے اندر ایک دفعہ پھر کتی چیکا پائے گا۔ مسلم لیگ نون مکمل طور پر پوری فائٹ بیک کرنے کے موڈ میں ہے، اور انہوں نے تیاری کر لی ہے اپنی، اور وہ آج اس حوالے سے اپنے اتحادیوں سے مکمل بات چیت کر کے چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے۔ جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے تو وفاقی حکومت تو کہتے بھاجی سی کو نہیں جانے، اسی دے بیٹھے ہیں، اور یہ جو کر سکتا ہے یہ کرتا رہے، ہم اپنی مدت پوری کریں گے، کیونکہ ملک اس حالات میں نہیں ہے کہ فی الحال ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ میرے ذرائع کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہے نا آرمی چیف کی تقرری، اس تقرری کے اوپر معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ یہ تقرری چاہتی ہے مسلم لیگ نون کہ ہم یہ تقرری کر کے
اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہو تو چلے جائیں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان جڑا ہوا اڑتا پھردا نا وہ ذرا تھلے آوے، زمین تے آوے، اور زمین پر آنے کے بعد بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرے گا، پھر بات کریں گے، ورنہ پھر ٹٹ فور ٹیٹ والی پالیسی ہے، دیکھی جائے گی جو ہوئے گا دیکھی جائے گی۔ ملک ساڈے کلے دا تھوڑی ہے، سارے دا ملک ہے نا۔ ہم نے پہلے ایک باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قیمت ادا کی ہے، ہم نے اس کو ملک کو سنبھالنے کے لیے، معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہم نے یہ جو سیٹیں 15 ہاری ہیں، یہ سر اس کی کہتے ہیں ہم نے پرائس پے کیا ہے، لیکن یہ اتنی آسانی سے ہم کسی کو ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی کل پریس کانفرنس تھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے بڑی سخت ٹون جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور ان کے ٹون سے پتہ چل رہا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ اب نون لیگ جو ہے نا وہ اپنی جون جو واپس آ رہی ہے۔ ویسے آپس کی گل ہے کہ مسلم لیگ نون اگر پہلے تو ہی اپنی جون جو واپس ہوندی، یعنی اسی طریقے سے بیہیو کر رہی ہوتی جیسے کہ پہلے مسلم نون پہلے دوار میں کرتی رہی ہے، اور نرم گرم والی پالیسی نہ رکھی ہوندی، اور بہتا کوئی یعنی اخلاقیات کی مار میں نہ پڑی ہوتی، تو عمران خان پہلے ہی پائن قابو آ جانا سی۔ یہ ساری کی ساری مسلم لیگ نواز کی اپنی اندرونی کمزوریاں ہیں کہ وہ اس پاسے پی گئے کہ کوئی گل نہیں یار، اخلاقیت کوئی شے ہوندی ہے، کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا۔ اس چکر دے وچ نا عمران خان دی گڈی چڑھی پئی ہے، پر ہن وہ گڈی جڑی چڑھی نا پتنگ عمران خان دی، ان سر کھینچا مارن دے چکر وچ پی گئی نون لیگ۔ کھینچا جس کو نہیں سمجھ آتا وہ میں بتا دیتا ہوں، وہ جب آپ پتنگ بازی کرتے ہیں تو جو پتنگ بہت زیادہ یعنی ہوا میں گئی ہوتی ہے تو اس کو ایک چھوٹی سی گڈی کے ساتھ جو ہے نا نیچے سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے ایک زور سے ہاتھ کھینچے ہیں اپنی طرف، تو وہ اس کو کھینچا کہتے ہیں پنجابی میں، تو انہوں کھینچا وجنا لا عمران خان ہوں۔ تو مجھے جو مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بتایا وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان ہوں جی نا ساری اسی کر لی تیاری انہاں نبڑن دی، تو اب آپ کو اگلے چند روز میں باؤنسر والی بات جو میں نے کل آپ کو کی تھی، کہتے ہیں اس کو دیکھیں ہم کیسے کیسے باؤنسر مارتے ہیں، یہ بڑا کرکٹر بنا ہی پھردا ہے نا، انہوں پتہ لگے گا سیاسی باؤنسر کس طرح واجدے نے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان جی بوندلیا نہ پھریا تو پھر سن دسنا۔ یہ اب ان کا کلیم ہے، پتہ نہیں اب جتنی باتیں معلوم ہیں مجھے وہ ذرائع نے بتائی ہیں، ان سے زیادہ کچھ چیزیں ہوں گی ان کے پاس، وہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اسد زرداری صاحب جو ہیں نون لیگ کے مطابق وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور وہ جوڑ توڑ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب رزلٹ کیا آئے گا یہ تو سر 22 تاریخ آ رہی ہے، لگ پتہ جائے گا، اور جب 22 تاریخ آئے گی کہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں وہ درست ہے یا جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے وہ درست ہے۔ تب تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، لیکن کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔